إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ويقول الله عز وجل ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون۔ معزز سامعین کرام، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج جس موضوع کے تحت کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی وہ ہے حقیقی کامیابی۔ حقیقت میں کامیاب انسان کون ہے؟ کامیاب ہونے والوں کی پہچان کیا ہے؟ کامیاب ہونے والے کون سے اعمال انجام دیتے ہیں جس کی بنیاد پر اسلامی نقطہ نظر سے انہیں کامیابی کی سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، زمین والوں کا یہ معیار اور کسوٹی اور میزان ہے کامیابی کے لیے کہ انسان دنیا کے تمام میدان میں کامیاب ہو جائے اور امیدیں رکھتا ہے، خواہشات ظاہر کرتا ہے۔ ان خواہشات اور امیدوں تمناؤں کے لیے انسان محنتیں کد و کاوش بھی کرتا ہے۔ تجارت پیشہ انسان اپنی کامیابی کا محور تجارت میں کامیابی کو شمار کرتا ہے۔ کھلاڑی کھیل کے مقابلے میں کامیاب ہونے کو اپنے لیے کامیابی کا بہت بڑا کامیاب ہونے والا انسان تصور کرتا ہے۔ ماں باپ اپنی کامیابی اس چیز میں سمجھتے ہیں کہ ہماری اولاد پڑھ لکھ کر کسی منصب پر، کسی عہدے پر، کسی نوکری پہ لگ جائیں۔ ایک مزدور طبقہ اپنی کامیابی کو اس بات میں سمجھتا ہے کہ وہ اپنے رہنے کے لیے ایک گھر بنا لے، ایک فلیٹ اس کے پاس ہو جائے۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر کچھ حلال کامیابی اور کچھ حرام کامیابی کو اپنی کامیابی تصور کرتے ہیں۔ جوا ہو، میسر ہو، قمار ہو، انسان تھائی لینڈی جوا میں اپنا نام لکھاتا ہے اور نمازوں میں آ کر دعائیں کرتا ہے کہ اللہ اس بار میرا نام نکل جائے، اور اسی کو وہ اپنی کامیابی تصور کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر انسان کتنا بھی کامیاب ہو جائے، جس میدان میں بھی کامیاب ہو جائے، یہ کامیابی وقتی کامیابی ہے، یہ کامیابی دائمی کامیابی نہیں، کیونکہ یہ دنیا خود دائمی نہیں ہے، یہ دنیا خود وقتی ہے، اور دنیا کے اندر جو بھی کامیابی ہے اس کے لیے کوئی ضمانت اور گارنٹی نہیں کہ یہ کامیابی آپ کی پوری زندگی تک ساتھ دینے والی ہوگی یا بیچ راستے ہی میں آپ کا ساتھ چھوڑ دے گی۔ لہذا میرے بھائیوں، اگر انسان دنیا کی کامیابی ہی کو اپنی اصلی کامیابی تصور کرتے ہوئے اسی پر اکتفا کر لیتا ہے تو ایسا انسان بڑا بھولا انسان ہے، بڑا بد نصیب انسان ہے، بد قسمت انسان ہے، جس نے اپنی ساری کامیابی کو
اسی دنیاوی کامیابی میں محدود کر دیا ہے، جبکہ عرش والے کے یہاں معیار اور میزان کیا ہے کہ کامیاب انسان وہ نہیں جس نے دنیا میں اپنے بچوں کو پڑھا لکھا کر اور عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے۔ کامیاب مزدور وہ نہیں جس نے اپنی 10 سالہ کی غربت کی زندگی میں محنت و مشقت برداشت کر کے اپنے گھر کی جدائی، اہل و عیال کی فرقت کو برداشت کر کے گھر بنا لیا اور اب ٹھاٹھ باٹھ کی زندگی گزار رہا ہے۔ کھلاڑی یہ سوچ کر کہ میں نے فلاں ورلڈ کپ میں یا فلاں میدان میں اپنی جیت درج کر لی ہے، تاریخ میں ہمارے نام سے کامیابی مرتب کر دی گئی ہے، میرے بھائیوں یہ اصل کامیابی نہیں ہے، یہ کامیابی وقتی طور کے لیے ہے۔ اس کامیابی کے پیچھے آپ کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، اس کامیابی کے پیچھے آپ کو ذلت اٹھانی پڑ سکتی ہے، لیکن وہ کامیابی جس کو رب کائنات نے حقیقی کامیابی، اصلی کامیابی سے موسوم کیا ہے قرآن مجید کے آیتوں میں، کہیں پر فوز عظیم کہا اللہ رب العالمین نے، کہیں پر اللہ رب العالمین نے فوز مبین کا نام دیا ہے، کہیں پر اللہ تعالیٰ نے فوز کبیر کا نام دیا ہے، مختلف ناموں سے اللہ رب العالمین نے اس کامیابی کا نام دیا ہے۔ وہ کامیابی کیا ہے میرے بھائیوں؟ جس نے اپنی موت سے لے کر، قبر سے لے کر، موت سے گزرتے ہوئے، قبر کے اس گڑھے سے گزرتے ہوئے، میدان محشر میں، پل صراط میں، اور جس وقت جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا، جس وقت آپ کے نام اعمال کو آپ کے درمیان تقسیم کیا جائے گا، جس وقت آپ کے اعمال کو ترازو میں تولا جائے گا، یہ ساری کامیابی اگر آپ کو مل رہی ہیں تو رب کائنات آپ کو سرٹیفکیٹ دے رہا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ سورہ آل عمران کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب ہونے والوں کو بتایا ہے کہ کون ہے کامیاب ہونے والے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سب کے سامنے واضح کر دیا کہ جس دنیاوی کامیابی کے لیے آپ انتھک محنتیں کر رہے ہیں، یاد رکھو آپ کو ان کامیابیوں کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلے جانا ہے، آپ کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور پھر یاد رکھو اگر تم نے اس دنیاوی کامیابی ہی پر اکتفا کیا، آخرت کے لیے تم نے کوئی کوشش نہیں کی، آخرت بنانے کے لیے تم نے کوئی کوشش نہیں کی، تو یاد رکھو تم نے جیسا عمل کیا ہوگا ویسا بدلہ اللہ رب العالمین آپ کو دینے والا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کا دن آنے والا ہے، ایسا نہیں کہ دنیا میں کمائے کھائے بنائے کامیاب ہوئے اور مر گئے، زندگی ختم ہو گئی، نہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسا معاملہ نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، جو اعمال تم نے دنیا میں انجام دیے ہیں اس کا تمہیں بدلہ ملنے والا ہے، کس دن؟ یوم القیامہ۔ اور کامیاب کون ہوگا؟ جس نے بلڈنگیں بنائی وہ نہیں، جس نے لاٹری میں اپنا نام نکلوا لیا وہ کامیاب نہیں، جس نے اپنے بچوں کو پڑھا لکھا کر انجینئر بنا دیا، ڈاکٹر بنا دیا اور دنیا کے مختلف شعبوں میں اسے آگے بڑھا دیا وہ کامیاب نہیں، جس نے گاڑی لے لی وہ کامیاب نہیں، جس نے تجارت میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا وہ کامیاب نہیں۔ اللہ کہتا ہے کامیاب کون؟ فمن زحزح عن النار، جس نے، جو آدمی جہنم سے دور کر دیا گیا، دور سے جہنم سے بعید کر دیا گیا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ جنت ایسے آسانی سے ملنے والی نہیں، جنت کے لیے انسان کو محنتیں کرنی پڑے گی، جنت میں جانے کے لیے انسان کو حلال اور حرام کی تمیز کرنی پڑے گی، جنت میں جانے کے لیے انسان کو اپنے قدم کو پھونک پھونک کر رکھنا ہوگا، جنت میں جانے کے لیے اللہ رب العالمین آزمائشوں میں جو مبتلا کرتا ہے اس آزمائشوں میں صبر سے گزرنا ہوگا۔ جنت آسانی سے نہیں ملنے والی، اللہ تعالیٰ نے مومنین کے نفس کو، ان کے مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، آپ کو قربانی دینی پڑے گی، آپ کو مصیبتوں کو سے دو چار ہونا اگر پڑے تو اس کو، اس آزمائش میں آپ کو کھرا اترنا پڑے گا، تب جا کر کامیابی ملے گی۔ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اللہ کہتا ہے دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔
اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اپنے میدان میں کامیاب ہو گیا ہوں تو یہ آپ دھوکے میں ہیں۔ آپ آخرت کو چھوڑ کر دنیا کے کسی بھی میدان میں کامیابی حاصل کر لیں، اللہ کہتا ہے کہ آپ دھوکے میں ہیں، اور یہ دھوکہ آپ کو کہیں خطرے میں نہ ڈال دے اور آخرت کی زندگی آپ کے ہاتھوں سے چلے جائے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کامیاب ہونے والے انسان کو یہ سرٹیفکیٹ دیا کہ جس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا، جنت کا حقدار بنا لیا، وہ اللہ کے بارگاہ میں کامیاب ہونے والا انسان ہے۔ تو یہ رب کا معیار اور میزان ہے کہ آپ جہنم سے بچ جائیں، جنت خرید لیں، یہ اللہ کے یہاں کامیابی ہے۔ دنیاوی کامیابی، انسان دنیا کے میدان میں کامیاب ہو، اللہ اس کو کامیاب کا نام نہیں دیتا ہے۔ کامیابی کا نام اللہ رب العالمین کے یہاں اس چیز کا نہیں ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، اس کے لیے انسان کو بہت ساری کوششیں کرنی پڑے گی۔ قبر میں موت سے لے کر قبر میں، پل صراط میں، میدان محشر میں، مختلف مراحل میں کامیابی کے لیے ابھی سے اس کو محنت کرنی پڑے گی۔ اور اللہ رب العالمین نے اس کے برعکس جو آدمی دنیا میں محنتیں کرتا ہے، اسلام کی تعلیمات کو نہیں مانتا، اللہ کی شریعت کو، اللہ کے قانون کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کرتا ہے، ایسے آدمی کو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یہ نقصان اٹھانے والا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے قل ان الخاسرین، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں نقصان اٹھانے والے کون ہیں؟ اے اللہ یہ نقصان اٹھانے والے کون ہیں؟ اللہ اس کی پہچان خود بتاتا ہے، الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین۔ کہ اللہ کے نبی بتلا دو کو گھاٹا اٹھانے والے کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالا، اپنے اہل و عیال کو دھوکے میں ڈالا، خسارے میں ڈالا، اور قیامت کے دن ایسے لوگ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ اور سنا دیجئے ان کو کہ یہی اصل نقصان ہے کہ انسان آخرت میں قیامت کے دن خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دے اور اپنے اہل و عیال کو بھی گھاٹے اور نقصان میں ڈال دے۔ یہی انسان نقصان اٹھانے والا ہے، ایسا ہی آدمی گھاٹا پانے والا ہے، اور ایسا ہی آدمی نقصان ہونے والا اور نقصان اٹھانے والا ہے۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اللہ کہتا ہے کہ کامیاب ہونے والے، ناکام ہونے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جنتی جہنمی دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ کس معنی میں؟ اللہ کہتا ہے اصحاب الجنت هم الفائزون، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ جنت والے کون ہوں گے؟ وہ کامیاب ہونے والے ہیں، اور جہنم والے نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ اللہ کا میزان ہے کہ جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ دنیا کے اندر جو اسلام کی باتیں مانتا ہے، اسلام کے احکام پر عمل کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے محنتیں کرتا ہے، اللہ کی ناراضگی کے راستے سے اپنے کو دور رکھتا ہے، تو ایسے آدمی جنت میں جانے والے ہوں گے، اور جنتی اور جہنمی کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ایسے جہنمی جو دنیا کے اندر اللہ کے فرمودات کو پسے پش ڈالے ہوں گے، ایسے لوگ افسوس کریں گے، ندامت کے آنسو بہائیں گے، اللہ سے منت و سماجت کریں گے کہ اے اللہ ہماری بدقسمتی تھی، ہم نے دنیا میں تیری بات کو نہ مانا، قرآن کے پیغام کو ٹھکرایا، اے اللہ دوبارہ واپس کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ندامت کو، ان کے افسوس کو قرآن بنا کر اتارا ہے کہ دنیا میں جنہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی تھی، جنہوں نے کامیابی اور کامرانی کو دنیاوی مفاد اور فائدے کی چیزوں کو ہی تصور کیا تھا، ایسے لوگ قیامت کے دن کہیں گے ان تقول نفس یا حسرتا، ہائے افسوس۔ کیا کہیں گے؟ ہائے افسوس کس چیز پر؟ مال پر، دولت پر، تجارت میں گھاٹے پر، جاہ و منصب پر؟ نہیں میرے بھائیوں، افسوس کی بات کریں گے الا ما فرطت فی جنب اللہ، اللہ کی حقوق کی ادائیگی میں جو ہم نے کوتاہی کیا تھا اس پر وہ افسوس کریں گے، ندامت کے آنسو بہائیں گے، اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر افسوس کا اظہار کریں گے۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، افسوس کریں گے، ہاتھ چبائیں گے اور کہیں گے کہ اے کاش
میں نے اللہ کے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا، رسول کے نقش قدم پر چلا ہوتا، اللہ کے رسول کو اپنا آئیڈیل مانا ہوتا، اللہ کے رسول نے جو شریعت اور جو لین دین کا طریقہ بتایا تھا، جو شادی بیاہ کا رسم و رواج بتایا تھا، جو معاشرے کے اندر اخلاق ہمیں دیا تھا، جو ہمیں حلال و حرام کا معیار بتایا تھا، جو تجارت کے طریقے بتائے تھے، کاش کہ میں نے رسول کی بات مان لی ہوتی اور آپ کے طرز زندگی کو اپنے زندگی کا اصول بنا لیا ہوتا۔ اس چیز کو کہہ کر اپنے ہاتھوں کو یہ ظالم سا چبائیں گے اور افسوس کریں گے، لیکن اس افسوس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہوگا۔ وہ اور کہیں گے کہ شیطان نے ہمیں دھوکے میں ڈال کے رکھا، حالانکہ شیطان بھی جہنم میں منبر لگا کر تقریر کرے گا اور کہے گا کہ میں نے تمہیں زبردستی نہیں بلایا تھا، تم کو تو میں نے بلایا، جھانسا دیا، ورغلایا، بہکایا اور تم میرے پیچھے چل دیے۔ آج میں تم کو کچھ بھی مدد نہیں کر سکتا ہوں، تمہارے کام نہیں آ سکتا ہوں، تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، تم اپنے کیے کی سزا بھگتو۔ شیطان وہاں پر اپنا دامن جھاڑ دے گا اور سب سے برات کا اظہار وہاں جہنم میں کر لے گا، اور سارے لوگ افسوس کے مارے اس جہنم کے اندر جلیں گے اور چلائیں گے، پریشان ہوں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، جنہوں نے اس دنیا کے اندر کامیابی اور کامرانی کو، فلاح اور بہبود کو، جنت کے حصول کو سمجھا ہے، جہنم سے بچاؤ کو سمجھا ہے، تو وہی لوگ اصل میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابن ابی داؤد کی روایت ہے، برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، یہ کامیاب ہونے والا کون انسان ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قبر میں فرشتوں کے سوال پر جواب دے کر کامیاب ہو گیا، وہ اصل کامیاب ہونے والا ہے۔ قبر کے اندر سوال ہوں گے، من ربک، ما دینک، من نبیک، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کون ہے؟ یہ تینوں سوال ہوں گے۔ خوش نصیب آدمی، کامیاب آدمی، جس نے دنیا کے اندر اس قبر کے لیے تیاریاں کی ہیں، وہ برحق جواب دے گا، اور جواب دے کر اللہ کے طرف سے کامیابی اور کامرانی کی سرٹیفکیٹ اسے ملے گی۔ اگر اس کا جواب سب صحیح ہوگا تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آسمان سے ایک ندا آئے گی، اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہوگا کہ میرے بندے نے سچ کہا ہے، جواب بالکل پرفیکٹ ہے، امتحان میں وہ پاس ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کامیابی کو کس طریقے سے، اللہ کے نبی بتاتے ہیں کہ اللہ کہے گا کہ اس بندے کے قبر کے اندر اسے جنتی لباس پہنا دو، اسے جنت کا بستر اسے لگا دو، اور اس کے لیے جنت کا دروازہ، کھڑکی کھول دو، اور اس کی قبر کو تا حد نگاہ کشادہ کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اصل کامیابی ہے کہ جس نے قبر میں فرشتوں کے جواب پر برحق جواب دے لیا، وہ اصل کامیاب ہونے والا انسان ہے۔ ایسے آدمی کے لیے جنت کے لیے جنت کا دروازہ کھل جائے گا، اور جنت کی مہک اور جنت کی بھینی بھینی ہوائیں اس کے قبر کے اندر داخل ہوں گی، اور اسے کہا جائے گا نم کنومت العروس، نئی نویلی دلہن کی طرح سو جا۔ یہ کس کو کامیابی ملے گی؟ جس نے دنیا میں جنت حاصل کرنے اور جنت کے پانے کو اصل کامیابی قرار دیا تھا۔ اور جنت سے زیادہ خوبصورت چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور جہنم سے ڈینجر اور خطرناک چیز انسان کی نظر میں اور کیا ہو سکتی ہے؟ جس کے اندر انسان اگر چلے جائے تو دنیا کی ساری لذتیں، دنیا کے سارے آرام و آسائش کو ایک پل کے اندر انسان بھلا دے گا۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر ایسے آدمی کو لایا جائے گا، ایسے جہنمی آدمی کو جس نے دنیا میں کوئی مشقت، کوئی پریشانی، کوئی ابتلا، کوئی آزمائش دیکھی ہی نہیں ہے۔ دنیا میں آرام ہی کی زندگی گزارا تھا، ٹھاٹ باٹ کی زندگی، عیش و عشرت کی زندگی۔ اللہ تعالیٰ ایک ڈبکی جہنم کے اندر لگوائے گا اور اس سے پوچھے گا کہ اے میرے بندے، بتا دنیا میں تو نے کبھی آرام پایا تھا؟ 60 سال 65 سال بادشاہی زندگی، شاہی زندگی جو گزاری تھی، ایک لمحے کے اندر جہنم میں جانے کے بعد بھول جائے گا، کہے گا کہ اے اللہ، میں نے دنیا میں کبھی آرام کا
نام نہ سنا تھا اور نہ ہی آرام سے میرا کوئی سامنا پڑا ہے۔ میں تو بڑا خستہ حال زندگی گزار کر آیا ہوں، پریشانی کے عالم میں زندگی گزری ہے۔ اس ساری نعمتوں کو ایک لمحے کے اندر انسان بھول جائے گا، تو اس جہنم سے ڈینجر اور خطرناک، مضر، نقصان دہ چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ اگر انسان نے اس جہنم سے بچنے کے لیے دنیا کے اندر تدبیریں کر رکھی ہے، دنیا میں انسان کوششیں کیا ہے، تو ایسا آدمی میرے بھائیوں قبر میں محفوظ ہو جائے گا، اور میدان اور حشر تک، جب تک لوگوں کو قبر سے دوبارہ زندہ نہ کیا جائے گا، وہ ٹھاٹھ بات کی زندگی، کامیابی کی زندگی گزارتے ہوئے اس کے اندر سویا ہوا رہے گا۔ اور میرے بھائیوں حشر کے میدان میں انسان جب اس کا نام اعمال بانٹا جائے گا، تو ایسے آدمی کو دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، اور وہ آدمی اپنی خوشی کا اظہار کس طریقے سے کرے گا؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جسے قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی عدالت میں دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، وہ مارے خوشی کے کہے گا لو یہ میرا اعمال نامہ پڑھ لو، مجھے اللہ کی ذات سے کامل یقین تھا کہ مجھے قیامت کے دن اللہ کے بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، اللہ کے یہاں حساب و کتاب دینا ہے، ساری کائنات کے سامنے مجھے اپنے اعمال کا سزا اور ثواب اجر پانا ہے، لہذا میں نے اس کے لیے تیاری کی تھی، مجھے یقین تھا یوم آخرت پر، مجھے اس دوبارہ اٹھائے جانے کا کامل یقین تھا، لو مجھے نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملا ہے، پڑھ لو اسے، اس کے اندر کیا رکھا ہے میرے مولا نے، کیا بدلہ اللہ نے دیا ہے میری محنتوں کا، کیا اجر دیا ہے اللہ رب العالمین نے میری قد و کاوش کا۔ دنیا میں میرا کوئی نام و نشان نہیں تھا، دنیا میں میرا کوئی نام و نشان نہیں تھا، لوگ مجھے گری نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر غور کریں کہ دو آدمیوں کا گزر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ایک وہ آدمی جو بڑا جاہو نسب والا اور بڑا ہی اونچے خاندان کا دولت مند ثری آدمی تھا، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ بتاؤ اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کوئی آواز دے دے تو لوگ اس کی آواز کی طرف دوڑ پڑیں گے، اگر یہ شادی کا پیغام دے دے تو لوگ شادی کریں گے، لوگ اس کی باتوں کو سنیں گے، اس کا معاشرے کے اندر ایک وزن ہے، اہمیت ہے۔ اور ایک دوسرے آدمی کو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ کہا یہ تو بڑا مخدوش الحال، خستہ حال انسان ہے، اگر یہ آواز لگائے تو کوئی اس کی بات پر دھیان ہی نہیں دے گا، اگر یہ شادی کا پیغام کہیں دے دے تو اسے ہر کوئی ٹھکرا دے گا، اگر اس کی بات آ جائے تو کوئی اس کی طرف دوڑے گا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ دنیا والوں کا معیار ہے، یہ دنیا والوں کے کامیابی کا میزان ہے کہ دنیا میں جس کے پاس دولت ہو، جس کا حسب و نسب اونچا ہو، اسے لوگ کامیاب سمجھتے ہیں، اسے عزت والا سمجھتے ہیں، لیکن رب کا معیار اس سے کہیں جدا گانا ہے۔ اللہ کی نظر میں یہ بڑا ہی اونچا ہے کہ اگر یہ قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس قسموں کو پورا کرے گا۔ یہ معیار ہے اللہ کے یہاں کہ یہ اصل معیار اللہ کے یہاں تقویٰ ہے کہ اس نے کون سا عمل کیا ہے، کون سا کارنامہ انجام دیا ہے، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے کتنی محنت کی ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں یہ معیار ہے میرے بھائیوں۔ تو ایسا انسان جسے قیامت کے دن داہنے ہاتھ میں، کامیاب آدمی کون؟ جس نے قبر میں جانے سے پہلے قبر کے سوالات کے جوابات تیار کر لیا۔ آج اگر پیپر آؤٹ ہو جائے تو ہر کوئی یہ کوشش کرے گا کہ فل مارکس امتحان میں لائے۔ میرے بھائیوں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی ان سوالوں کے جواب کو حل کرنے کا موقع دیا ہے۔ کوئسچن آؤٹ ہے، سوال بالکل اوپن ہو چکا ہے کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کون ہے۔ یہ 3 مختصر سے سوالات ہیں جس کی تیاری کے لیے رب کائنات نے ہمیں پوری زندگی عطا کی ہے۔ بلوغت سے لے کر جب تک ہماری روح نہ نکل جائے، جب تک سورج مغرب سے نہ نکل جائے، یہ تیاری کرنے کے موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں۔ تو جو آدمی جہاں قبر میں کامیاب ہو گیا وہ اصل کامیاب ہونے والا انسان ہے۔ جسے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ آدمی کامیاب ہونے والا ہوگا، اور جب نام اعمال ہاتھ میں
دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو کہے گا لو میرا نام اعمال پڑھ لو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، اور پھر اس کو بدلہ کیا ملے گا؟ فہو فی عیشۃ راضیہ، پسندیدہ زندگی، مبارک زندگی، عیش و آرام کی زندگی، یہ معاوضہ ہے، یہ بدلہ ہے، اور ایسی کامیابی ہے جس کے بعد کوئی ناکامی نہیں، ایسی کامیابی جس کے بارے میں اللہ رب العالمین اپنے نبی کی زبانی کہتا ہے کہ سن لو۔ اللہ رب العالمین یہ ندا لگوائے گا قیامت کے دن جنت میں جانے کے بعد کہ اے جنت والے سن لو، اب تمہیں اس کے اندر کبھی بیماری نہیں آئے گی، تمہیں اس کے اندر کبھی بوڑھا نہیں ہونا ہے، اس کے اندر تمہیں کبھی بیماری لاحق نہیں ہوگی، اور نہ ہی تمہیں موت آئے گی، اور نہ ہی تم اس سے نکالے جاؤ گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے، تم اس میں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہنے والے ہو۔ یہ کس کے لیے ہوگا؟ جس کو اللہ تعالیٰ نام اعمال دائیں ہاتھ میں دے گا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، اللہ کہے گا کہ کھاؤ اس میں، مزے کرو، عیش و عشرت کی زندگی گزارو۔ تم نے دنیا کے اندر اس زندگی کو پانے کے لیے گمنامی کی زندگی گزاری تھی، تم نے بھوکمری کی زندگی گزاری تھی، تم نے حرام کو ٹھکرایا تھا، حلال پانے کے لیے تم نے بہت ہی عرق ریزی سے کام لیا تھا، خون پسینہ ایک کر دیا تھا، تم نے کبھی جوا نہ کھیلا، تم نے کبھی لاٹری میں نام نہ لکھایا، بہت ساری قربانیاں تم نے دی تھی۔ آج اس جنت کے اندر عیش و عشرت کی زندگی گزارو، تمہیں کبھی اس سے اب نکلنا نہیں ہے۔ موز اور اس کے پھل جنت کے اندر اس کے نیچے سامنے لٹک رہے ہوں گے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جیسا چاہے گا انسان جنتی پھل کو منہ سے، ہاتھ سے، لیٹ کر، بیٹھ کر، کھڑے ہو کر، جیسی اس کی شہوت اور خواہش ہوگی، اللہ رب العالمین اس کے لیے اس طرح سے پھل عطا فرمائے گا۔ قطوفھا دانیہ کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو مزے لے کر۔ کس چیز کے بدلے میں؟ جو تم نے قربانیاں دنیا کے اندر دی تھی۔ اس کے برعکس جس نے اس دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزاری، جہنم سے بچنے کے لیے کوئی کوشش نہ کی، جنت کو حاصل کرنے کے لیے کوئی قربانی نہ دی، ایسے آدمی کے بارے میں اللہ کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ کِتَابِیَہ، کہے گا اے کاش مجھے یہ اعمال نامہ ہی دیا نہ جاتا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ بائیں ہاتھ میں پیٹھ کے پیچھے سے دیا گیا ہے، ناکامی ہی ناکامی، حسرتیں ہی حسرتیں، وہ وہیں پر افسوس کرے گا کہ اب تو جہنم میں جانا ہے۔ یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے کاش کہ مجھے یہ نام اعمال نامہ ہی دیا نہ جاتا، ولم ادری ما حسابیہ، اور مجھے حساب و کتاب کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہ ہوتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، یہ موت جو ہمیں آئی تھی کاش کہ یہی آخری مرحلہ اور آخری نتیجہ ہوتا، اور دنیا ہی میں موت کے بعد معاملہ سب ختم ہو گیا ہوتا۔ لیکن میرے بھائیوں، اس افسوس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ کامیاب ہونے والا کون انسان ہے؟ جس کے نام اعمال قیامت کے دن بھاری پڑ جائیں، جس کے نام اعمال کو جو تولا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جن کے نام اعمال بوجھل ہو جائیں گے ترازو میں، وہ کامیاب ہونے والے ہیں، اور جن کے نام اعمال آسمان کی طرف اٹھ جائیں گے، ہلکا ہو جائیں گے، یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، جہنم میں جانے والے ہیں، جس جہنم کی لپٹ ان کے چہروں کو جلا کر بھسم کر دے گی، یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کامیاب ہونے والے کون ہیں؟ جن کو قیامت کے دن جب جہنم کی پشت پر پل صراط یا برج بنایا جائے گا، پل بنایا جائے گا، جہنم کے پیٹھ پر پل رکھا جائے گا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی مسلم شریف کی حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے پشت پر اللہ تعالیٰ پل صراط کو لگائے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پل صراط کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پل صراط ایک ایسا پل ہے جس پر کسی انسان کا پیر نہ ٹکے گا، پھسلنے والا ہوگا، اور اس میں دونوں طرف کلالیب ہوں گے، بڑے بڑے کانٹے لگے ہوئے ہوں گے، اور یہ کانٹے انسان کو ان کے اعمال کے حساب سے اچک لیا کریں گے، اور یہ پل تلوار سے زیادہ تیز ہوگا اور بال سے زیادہ باریک، انسان کا قدم نہ ٹکے گا،
انسان اپنے اپنے اعمال کے حساب سے اس سے گزرے گا، اور ہر امت کا نبی یہ ندا اور یہ دعا کر رہا ہوگا، اللہم سلم سلم، اے اللہ نجات دے دے، نجات دے دے، اے اللہ بچا لے، کیونکہ یہ پل بڑا باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، پھسلنے والا ہے، کانٹے دونوں طرف لگے ہوئے ہیں، انسان اس پر گزرے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں گزرنے والوں کیا بہت ساری قسمیں ہوں گی، کچھ تو پلک جھپکتے ہی پار کر جائیں گے، کچھ بجلی کی طرح، کچھ تیز آندھی کی طرح، اور کچھ تیز رفتار گھوڑوں کی طرح، اور کچھ میڈیم رفتار اونٹ کی طرح، کچھ دوڑ کر، کچھ چل کر، اور کچھ گرتے پڑتے گزر جائیں گے۔ فناج مسلم، 3 قسم لوگ ہوں گے، کچھ لوگ تو صحیح سلامت اس سے نجات پا جائیں گے، اور کچھ لوگ لڑکھڑاتے ہوئے، زخمیں کھاتے ہوئے نکل جائیں گے، گریں گے، اٹھیں گے۔ وہ جو کانٹے دار لوہے لگے ہوئے ہوں گے اس طریقے سے، اس پر گرتے ہوئے، زخم کھاتے ہوئے، زخم خوردہ گزر جائیں گے، اور کچھ لوگ ہوں گے جو جہنم کے اندر ہی گر جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں نقشہ کھینچا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس نے کامیابی کو، پل صراط پر کامیابی حاصل کرنے کو کامیابی دنیا میں تصور کیا تھا، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو اس پل صراط پر روشنی عطا کرے گا۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ کیا کہتا ہے کہ کامیاب کون ہے؟ جس نے دنیا میں پل صراط پر گزرنے کے لیے تیاری کیا تھا، اور پل صراط پر کامیاب ہونے کو کامیابی تصور کیا تھا، ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ جس دن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اے قرآن کی آیتوں کو سننے والے، جس دن آپ دیکھیں گے مومنین کو، جنہوں نے اللہ کے کلام پر ایمان لایا، جنہوں نے اللہ کے شریعت کو مانا، جنہوں نے اسلام کی تعلیمات پر یقین اور تسلیم کیا، ایسے مومن مرد، مومنہ عورتیں، ان کی روشنی ان کے سامنے اور دائیں طرف دوڑ رہے ہوں گے۔ بشراکم الیوم جنات، فرشتوں کی طرف سے بشارتیں، خوشخبریاں اور اچھے خواہشات کا اظہار ان کے لیے کیا جائے گا۔ بشراکم، تمہارے لیے بشارت ہی بشارت ہے، کس چیز کی؟ جنات تجری، ایسی جنتوں کی جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، من تحتها الانہار خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہو گے۔ اس پل صراط سے تمہیں اللہ نے روشنی دی ہے، جہنم کے پشت پر جو بالکل اندھیرا ہوگا، جس پر گزرنا مشکل ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسے مومنوں کو جنہوں نے اصل کامیابی جنت کے حصول کو، اصل کامیابی جہنم سے محفوظ ہونے کو تصور کیا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل و کرم سے روشنی عطا کرے گا، جو ان کے دائنے اور سامنے روشنی دوڑ رہی ہوگی۔ بشراکم الیوم جنات، اللہ کہتا ہے ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ کامیابی وہ نہیں کہ دنیا میں ہم مختلف میدان میں کامیاب ہو جائیں اور اسی کو کامیابی تصور کرتے ہوئے آخروی زندگی کو بھول جائیں، یہ کامیابی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اصل کامیابی کہ انسان پل صراط پر گزر جائے۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ منافقوں کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے بظاہر نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، بہت سارے نیکیاں بھی کی ہوں گی، لیکن ان کا اسلام پر حقیقی ایمان نہیں تھا۔ وہ لوگ جو منافق مرد ہیں، منافق عورتیں ہیں، وہ ایسے مومن مردوں اور عورتوں سے کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، ارے بھائی میرا بھی انتظار کر لو، ہمارا ویٹ کر لو، ہم تمہاری روشنی سے کچھ نور حاصل کر لیں اور ہمارا بھی اس سے گزر ہو جائے۔ تو کیا کہیں گے کہ جاؤ پیچھے، جہاں سے ہمیں روشنی ملی ہے اللہ کے بارگاہ سے، وہاں سے روشنی لو۔ یا ایک طرف سے یہ استہزاء اڑانا ہوگا کہ جس طریقے سے دنیا میں تم نے اللہ کے دین کا مذاق اڑایا تھا، آج موقع ملا ہے ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر سورہ مطففین کے اندر کہتا ہے ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين واذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون۔ دنیا میں مذاق اڑاتے تھے، تانا دیا کرتے تھے، عشاء کی نماز، فجر کی نماز میں غائب رہا کرتے تھے، آج موقع ملا ہے مومنین مذاق اڑائیں گے کس کا؟
فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کیا ان کو کافروں کا ان کے اعمال کا بدلہ دے دیا گیا؟ تو یہاں پر منافقوں سے مومنین کہیں گے، کیا کہیں گے؟ کہ جاؤ ارجعوا وراءکم، اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، وہاں جا کر روشنی تلاش کرو، ہماری روشنی سے تمہیں کیا فائدہ ملے گا؟ اور جیسے ہی یہ پیچھے مڑیں گے دروازہ، یہ جواب ملے گا مومنوں کی طرف سے، اور دروازہ ایک حاجز اور دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس کے اندرونی حصے میں رحمت ہوگی اور باہر عذاب ہی عذاب ان کو نظر آئے گا۔ تو اصل کامیابی میرے بھائیوں کیا ہے؟ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میدان محشر میں آپ کو کامیاب کرے، آپ کو نام اعمال دائنے ہاتھ میں ملے، آپ کا میزان وزنی ہو جائے، آپ کو اللہ رب العالمین پل صراط پار کرنے کے لیے آپ کے دائنے اور آپ کے سامنے روشنیاں بکھیرے۔ یہ اصل کامیابی ہے۔ اصل کامیابی میرے بھائیوں کیا ہے؟ کہ انسان جنت پا جائے، جس جنت کے اندر اس کی ساری خواہشاتیں پوری ہوں گی، جس جنت کے اندر انسان کو ہمیشہ نعمتیں ہی نعمتیں ملیں گی۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ اصل کامیابی میرے بھائیوں جہنم سے بچنا اور جنت کا حاصل ہونا ہے۔ جنت حاصل ہو گئی، جہنم سے بچ گئے، یہی اصل کامیابی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اسی کو کامیابی قرار دیا ہے۔ انسان، ہر آدمی خواہش کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور صرف خواہش سے انسان کو اس کی مرادیں ملنے والی نہیں۔ اگر انسان یہ سوچتا ہے، تصور کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم مومن ہیں، ہم توحید والے ہیں، عمل کریں یا نہ کریں ہمیں جنت ملنے والی ہے، نہیں میرے بھائیوں، اللہ کہتا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جو آدمی آخرت چاہتا ہے، قبر میں عذاب سے بچنا چاہتا ہے، قبر کو اب جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنانا چاہتا ہے، قبر میں جنتی لباس، جنتی بستر اور تاحد نکاح وسعت چاہتا ہے، پل صراط میں گزرنا چاہتا ہے تیز رفتار پلک جھپکنے کی برابر، تو ایسے آدمی کو اللہ رب العالمین کہتا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ ایسے لوگ کامیاب ہونے والے ہیں اور ان کی کوششوں کی قدر کی جائے گی۔ جو آدمی یہ خواہش کرتا ہے کہ اسے کامیابی ملے، جہنم سے بچے، قبر میں بچے، اس کے عذاب سے بچے، پل صراط پہ جہنم میں گرنے سے بچے، دائنے ہاتھ میں اس کو نام اعمال دیا جائے، اس کا میزان وزنی اور بھاری ہو جائے، اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کو کوشش کرنا ہوگا۔ اور کوشش کے لیے میرے بھائیوں علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا بہترین مقولہ اور فرمان ہے کہ جو انسان کسی چیز کی امید رکھتا ہے، صرف امید سے کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، کامیابی صرف امید کی بنیاد پر نہیں مل سکتی ہے، اسے چاہیے کہ امید کے ساتھ ساتھ اس چیز سے محبت کرے۔ جس چیز کو اپنی امیدوں میں اور اپنے پلان اور خواہشوں میں رچا بسا لیا ہے، اس سے محبت اس کی ہونی چاہیے، اور ظاہر سی بات ہے جس چیز سے محبت ہو اسے حاصل کرنے کے لیے انسان سب کچھ قربان کر دینے کو گوارا کر لیتا ہے، لہذا اس سے محبت ہونی چاہیے، اور اس کو ضائع ہونے سے جن خدشات کا خطرہ ہو اس سے ڈرنا بھی چاہیے۔ جن چیزوں جس سے آپ جسے چاہتے ہیں محبت ہونی چاہیے، ساتھ ہی ساتھ آپ کو اس کے زائل ہونے کا جن چیزوں کا خطرہ ہو ان خطروں سے بچنا چاہیے، اور اسے پانے کے لیے انتھک انسان کو کوشش کرنی چاہیے، تب جا کے انسان کو کامیابی ملنے والی ہے۔ ورنہ انسان اگر صرف تمناؤں کی بنیاد پر، آرزوؤں کی بنیاد پر، امنگوں کی بنیاد پر، خواہشات کی بنیاد پر اگر یہ چاہے کہ اس کا رب اسے کامیاب کر دے، اسے کامیابی ملنے والی نہیں۔ میرے بھائیوں، ان تمام چیزوں کو سننے کے بعد ہمارے دلوں کے اندر ایک شوق پیدا ہوا ہوگا کہ کون سے اعمال ہیں جن سے اللہ رب العالمین خوش ہو کر ہمیں حقیقی کامیابی عطا کرے گا۔ سب سے پہلی چیز میرے بھائیوں، قرآن کی ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے ایک معمولی اور مختصر سا راستہ بتا دیا ہے جس سے انسان کو کامیابی مل جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ، جس نے اللہ کی بات مانی، رسول کی بات مانی
اور اللہ سے ڈرا کس چیز سے؟ ظاہر میں، باطن میں، اللہ کی حدود سے، اللہ کی معصیت سے، اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے، میدان محشر میں لوگوں کے سامنے نام اعمال کے بے عزتی سے۔ جس نے ڈرا وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ، اور اللہ کے مراقبے کا اسے احساس رہا۔ ظاہر میں متقی صرف نہ بنا، باطن میں، چھپے میدان میں، علیحدگی میں اللہ رب العالمین کے دیکھنے کا، اللہ رب العالمین کے عقاب کا، اللہ کے عذاب کا، اللہ کے حساب و کتاب کا، جہنم کا، قبر کا، پل صراط کا، جنت و جہنم کا اس کے سامنے پورا منظر رہا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ وَيَتَّقِهِ، یہی لوگ کیا ہیں؟ آگے کہتا ہے یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ جس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کا کہا مانا۔ اللہ کے کہا ماننے میں میرے بھائیوں سارا اسلام آ گیا، کہ آپ کی زندگی، آپ کا طرز زندگی اسلامی بن جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کے لیے آئیڈیل بن جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنہوں نے اللہ کی اس اصلی کامیابی، حقیقی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا تھا، ان کے نقش قدم پر چلنا، اللہ کی اطاعت کرنا، رسول کی اطاعت کرنا، صحابہ کرام کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لینا۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کی تھی کہ وہ جنت کے حصول کو اور جہنم سے بچنے کو اصل کامیابی تصور کرتے تھے۔ جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ان کے ماموں جن کا نام تھا حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کی قیادت ان کو سونپی۔ کچھ لوگوں نے قرآن پڑھوانے کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فقہائے قرائے صحابہ کو مانگا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قیادت میں 70 صحابہ کو روانہ فرمایا تھا، جس کو بیر معونہ کے نام سے تاریخ میں موجود ہے۔ ان لوگوں نے لے جا کر دھوکے سے قتل کر ڈالا۔ صحابی رسول حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب سے پہلے میں ان کے پاس جاؤں گا، اگر کوئی مسئلہ ایسا ہوا تو پھر سارے لوگ نجات پا جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو دھوکہ دے رہے ہوں۔ لہذا یہ گئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ان کی بات پہنچایا، لیکن جب دیکھا کہ یہ لوگ سوچا کہ معمول ہو جائیں گے تو لوگوں نے، دشمنوں نے اشارہ کیا، کنایہ کیا اور پیچھے سے انہیں نیزہ مار دیا گیا۔ خون کا چھیٹا ان کے سر پر اور چہرے پر پڑا اور یقین ہو گیا کہ اب اس دار فانی سے ہمیں جانا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ، اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے راستے میں شہادت ملی ہے، شہادت کے بدلے میں اللہ جہنم سے بچائے گا، جنت میں اونچا مقام دے گا، اس لیے کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ صحابہ کی ایسی تربیت ہوئی تھی جنہیں اصل کامیابی جنت کی حصول، جہنم سے بچاؤ کو اصل کامیابی تصور کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن کی آیت نازل فرما ہوئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ، کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ سے اس کا ڈبل بدلہ اس کو ملے گا۔ ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا رب ہم سے قرضہ چاہتا ہے کیا؟ میرا مولا، میرا پیدا کرنے والا ہم سے قرض چاہتا ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں نعم یا ابو الدحداء، اے ابو الدحداء، اللہ تعالیٰ ہم سے قرض چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی کہتے ہیں ارنی یدک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا ہاتھ مجھے دکھائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو صحابی رسول کے سامنے پیش کرتے ہیں تو صحابی رسول کہتے ہیں فإنی قد اقرضت ربی عز وجل حائطی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ رہنا، میرا رب مجھ سے قرض مانگ رہا ہے،
میں نے اپنے باغ کو اللہ کو بطور قرض دے دیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مدینہ کے اندر یہ باغ 600 کھجوروں پر مشتمل تھا۔ اس باغ کے اندر 600 کھجور کے قیمتی درخت لگے ہوئے تھے، اور اس باغ کے اندر ابو دہدہ کی بیوی اور بچے رہا کرتے تھے۔ وہاں پہنچ کر ابو دہدہ نے اعلان کیا کہ اے میری زوجہ محترمہ، اے میری بیوی۔ انہوں نے کہا لبیک، حاضر ہوں، خدمت کے لیے حاضر ہوں، فرمان جاری کیجئے۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ اے میری بیوی، اس باغ سے نکل جاؤ، کیونکہ میں نے اسے اپنے رب کو بطور قرضہ عطا کر دیا ہے۔ یہ تھے صحابہ کرام جن کی تربیت اللہ رب العالمین نے ایسی کی تھی کہ دنیا کو کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ یہ نہیں تصور کیا کہ دنیا میں اس باغ کو بنانے کے لیے میں نے کتنی کوشش کی ہے، کتنی محنت کی ہے، بال بچے وہاں پر رہ رہے ہیں۔ اس کو انہوں نے کامیابی تصور نہ کیا۔ اصل کامیابی کا تصور کیا کہ اللہ اس کے بدلے میں ہمیں اس کا ڈبل بدلہ دے گا، جنت کی شکل میں، جنت کی نعمتوں کی شکل میں، جنت کے دیدار کی شکل میں۔ یہ تربیت تھی میرے بھائیوں۔ لہذا اگر ہمیں اصلی کامیابی چاہیے تو صحابہ کے نقش قدم پر چلو۔ سب سے پہلی چیز جس سے انسان اللہ رب العالمین کے ہاں اصل کامیاب ہو سکتا ہے، اسے اللہ پر ایمان لانا ہوگا۔ یہ پہلا نسخہ ہے، پہلی کنجی ہے، پہلا ہتھیار ہے جس سے اللہ رب العالمین کے ہاں اپنے آپ کو کامیاب ہونے والوں کے زمرے میں داخل کروا سکتا ہے۔ اللہ نے مومنوں کو وعدہ کیا فرمایا ہے؟ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبہ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ کہتا ہے فوز عظیم کس کے لیے ہے؟ جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا۔ ایمان صرف زبان سے کہہ لینے کا نام نہیں، ایمان زبان سے اقرار کریں، دل میں ایمان کے تمام ارکان کا یقین ہو، اور جو لوازمات مطالبات ایمان کے تقاضے ہیں اس کو پورا کیا جائے، اور بظاہر اپنے اعمال اور عادہ کے ذریعے سے اس کو ثابت کریں۔ یہ اصل ایمان ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ایمان کے بعد عمل صالح کریں۔ اور آپ کو قرآن مجید کے اندر جا بجا بلکہ ایمان کے ساتھ اکثر جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے عمل صالح کا تذکرہ فرمایا ہے۔ کامیابی آپ کو ملے گی اگر آپ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرنے والے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ۔ یہی کامیابی، کھلی کامیابی ہے جو عمل صالح کریں اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے، فضل سے جنت میں داخل کر دے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر۔ سورہ بروج کی آیت ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ ویدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ سورہ طلاق کی آیت کہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کو، عمل صالح کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، آپ کی مخالفت نہ کی جائے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقد فاز فوزا عظیما۔ جس نے اللہ کی بات مانی، رسول کے نقش قدم پر چلا، آپ کی مخالفت نہیں کی، ایسے آدمیوں کے لیے اللہ کہتا ہے کہ آدمی کھلم کھلا کامیابی حاصل کر لیا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ تعالیٰ یہ فوز عظیم، فوز مبین، فوز کبیر، فوز عظیم سے تعبیر کر رہا ہے۔ کس کے لیے؟ ایمان لانے والوں کے لیے، عمل صالح کرنے والوں کے لیے، رسول کی اتباع کرنے والوں کے لیے، رسول کی مخالفت سے بچنے والوں کے لیے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، گناہوں سے بچنا یہ بھی کامیاب بنانے کے لیے بہترین راستہ ہے، کیونکہ انسان اگر گناہ کرتا ہے تو اس کا دل فاسد ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، نور سے محروم کر دیا جاتا ہے، ظلمت و تاریکی اس کے اوپر چھا جاتی ہے، ذلت، رسوائی، بے عزتی اللہ تعالیٰ اس کے حق میں لکھ دیتا ہے، اور دنیا اور آخرت میں مختلف قسم کے عقابات اور سزاؤں کا وہ حقدار بن جاتا ہے، نعمتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے، اللہ کے عذاب کا حقدار بن جاتا ہے، عمر کی برکت سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور
فوز کبیر سے بھی اللہ تعالیٰ گناہوں کی پاداش میں انسان کو محروم کر دیتا ہے۔ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اے اللہ انہیں گناہوں سے محفوظ رکھ، اور جو شخص گناہوں سے بچ گیا وہ اس پر تیری رحمت ہو گئی، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ جو آدمی گناہوں سے بچ گیا گویا کہ وہ اللہ کی رحمت کو حاصل کر لیا، اور ایسا آدمی کامیاب ہونے والا ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، دنیا میں سچ بولنا یہ بھی انسان کو اصل کامیابی دلانے والی چیز ہے۔ انسان دنیا میں سچ بولے، جھوٹ سے ہمیشہ پرہیز کرے۔ قال اللہ ھذا ينفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم۔ آج کا دن، قیامت کا دن کسے فائدہ دے گا؟ جنہوں نے سچ بولا تھا، ان کی سچائی۔ کہاں پر سچ بولنا؟ دنیا کے ہر میدان میں، تجارت میں، لین دین میں، عام گفتگو میں، اگرچہ وہ لوگوں سے مذاق ہی کیوں نہ کر رہا ہو تب بھی سچ بولتا تھا، اگرچہ لوگوں سے جھگڑا ہی کیوں نہیں کر رہا تھا تب بھی سچ ہی بول رہا تھا۔ سچ بولنے والے کو اللہ کہتا ہے کہ آج وہی لوگ فائدے مند ہوں گے، اور ایسے لوگ ہی کامیاب ہوں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوگا، اللہ ان سے راضی ہوں گے، اور یہی اصل کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہمیشہ رہو۔ تو میرے بھائیوں، سچ بولنا یہ بھی انسان کو کامیابی سے ہمکنار کرنے والا عمل ہے۔ اللہ سے ڈرنا، اللہ کے عذاب سے ڈرنا، یہ بھی انسان ہمیشہ اللہ کے عذاب سے، اللہ کا خوف اپنے دل میں ہمیشہ بسا کے رکھے، تو ایسے آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ کامیابی کی سرٹیفکیٹ دیتا ہے۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز العظیم فوز المبین۔ کہ جو آدمی، اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اپنے رب کی نافرمانی کرنے سے بھی ڈرتا ہوں، کیونکہ میں اللہ کی نافرمانی کروں گا اللہ مجھے عذاب سے دوچار کرے گا۔ اور جو آدمی اللہ کے عذاب سے بچا لیا گیا اللہ نے اس پر رحم کیا، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ تو انسان کو اللہ رب العالمین کے خوف سے، اللہ کے عذاب سے بھی ڈرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کا تقویٰ۔ اور تقویٰ کے معنی میرے بھائیوں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسان اللہ کے مراقبے کا احساس کرے کہ دنیا کی نگاہیں ہم سے دور ہیں، ہم لوگوں سے پردے میں ہیں، لوگوں کی نگاہوں سے ہم دور ہیں، لوگوں کے گروپوں سے، لوگوں کی جماعتوں سے نگاہوں سے دور ہیں، لیکن اللہ کی نگاہوں سے ہم دور نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایسی نگاہ جسے اونگ نہیں آتی ہے، ایسی نگاہ جو سوتی نہیں ہے، ایسی نگاہ جو کبھی بھولتی نہیں ہے، ایسی نگاہ جو کبھی ظلم نہیں کرتی ہے، ایسی نگاہوں کا ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ وہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ تو اس چیز کا اگر احساس ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن ضرور کامیاب کرے گا، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، کامیابی وہ ہے کہ انسان صحابہ کے نقش قدم پر چلے، صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کے اعمال کی طرح اعمال کرنے کی کوشش کرے۔ کس طریقے سے انہوں نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دیا تھا، تجارت ہو، پراپرٹی ہو، جائیداد ہو، ہر چیز کو ترجیح دیا تھا حقیقی کامیابی حاصل کرنے کے لیے۔ سیرت پڑھیں کس طریقے سے انہیں عذابوں سے دوچار کیا گیا، دنیا ان سے چھینی گئی، آل اولاد سے محروم کیے گئے، مارا گیا، ستایا گیا، لیکن انہوں نے اسلام کے راستے کو نہیں چھوڑا، کیونکہ وہ جانتے تھے اصل کامیابی یہی ہے۔ دنیا میں اگرچہ ہم آرام سے محروم کر دیے جائیں، بیوی بچوں سے محروم کر دیے جائیں، دنیا اور پراپرٹی سے ہمیں محروم کر دیا جائے، یہ کامیابی، یہ نقصان کچھ بھی نہیں ہے آخرت کے نقصان کے مقابلے میں۔ اس لیے ان کی زندگی کو پڑھیں، ان کی زندگی کو اپنانے کی کوشش کریں، اور صبر کریں میرے بھائیوں۔ اللہ کے راستے میں جو پریشانیاں آئیں، ایذائیں آئیں، اسلام کی تعلیمات کو ماننے میں، اسلام کے راستے میں، اسلام کے تبلیغ میں جس قسم کی بھی پریشانی آئے، اللہ نے آپ کی قسمت میں، آپ کے اوپر کوئی مصیبت آئی ہے، اس پر صبر کریں۔ اللہ رب العالمین کے اسلام کے راستے میں کوئی پریشانی آ رہی ہے، اس پر صبر کریں۔ صبر کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کامیاب کرے گا، اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، کامیاب ہونے والے کرنے والے اعمال کیا ہیں؟ آپ نے سنا۔ کامیاب ہونے والے انسان کون ہیں؟ جو ہمیشہ نمازیں پڑھتے ہیں، جو ہمیشہ سچ بولتے ہیں،
جو اپنی امانتوں کا خیال کرتے ہیں، جو عہد و پیمان کی رعایت کرتے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو اللہ کی نعمتوں میں اپنے بھائیوں کا حق تصور کرتے ہیں، جو لوگ اپنے پڑوسیوں کا خیال کرتے ہیں، جو لوگ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، جو لوگ کسی پر ظلم نہیں کرتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کے حقوق کو پامال نہیں کرتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگ، جو لوگ راتوں میں اٹھ کر اپنی نیندوں کو حرام کرتے ہیں، اپنے آرام دہ نرم گداز بستروں کو چھوڑتے ہیں، لوگوں میں سلام کو عام کرتے ہیں، اور ایسے وقت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں جس وقت دنیا کی نگاہیں سوئی ہوئی ہوتی ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ وہ لوگ کامیاب ہونے والے نہیں جو جھوٹ بولیں، حرام خوری کریں، تجارت میں ہمیشہ دھوکہ دیں، اور لین دین میں ہمیشہ غش کا، دھوکے کا برتاؤ کریں، حلال حرام کی تمیز نہ کریں، پڑوسیوں کا خیال نہ کریں، اپنے بھائیوں کے حقوق کو ادا نہ کریں، ایسے لوگ کامیاب نہیں ہونے والے ہیں۔ تو کامیاب کرنے والے اعمال، کامیاب بندوں کی پہچان، وہ لوگ تکبر نہیں کرتے ہیں، وہ تواضع کے ساتھ ہمیشہ زندگی گزارتے ہیں، وہ اللہ کی بندگی میں ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، جہاد بالنفس، جہاد بالمال، جہاد بالاولاد، ہر قسم کی جہاد وہ اللہ کے راستے میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، ہمیشہ آخرت کی کامیابی کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے، اور یہ دنیا کی کامیابی جس کے لیے انسان 5-5 10-10 سال کی پلاننگیں کرتا ہے، میرے بھائیوں یہ دھوکے کا سامان ہے، یہ زائل ہونے والا ہے، یہ فنا ہونے والی کامیابی ہے، یہ پائیدار اور دائمی اور ہمیشہ والی کامیابی نہیں ہے۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اصل زندگی تو قیامت کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، اور کافر جہنمی بھی یہ کہتے ہوئے افسوس کرے گا، یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش کہ میں نے بھی اس حقیقی کامیابی کے لیے کچھ کیا ہوتا۔ اس دن کی عبرت سے اسے کوئی فائدہ نہ ہوگا اور اسے جہنم میں جانے ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں اصلی کامیابی کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم، ہمیں دنیاوی کامیابی پر نہ اکتفا کرتے ہوئے اخروی کامیابی پر توجہ دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین، ان تمام اعمال کی ہمیں توفیق دے جس سے جہنم سے ہماری نجات اور چھٹکارا مل جائے، اور اے اللہ ہمیں روزانہ جہنم سے پناہ مانگنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمیں ہمیشہ جنت کا مطالبہ کرنے کی توفیق دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے روزانہ جہنم سے نجات مانگی اللہ سے، اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین سے جہنم کہے گی کہ اے اللہ اس بندے نے تیری پناہ مانگی ہے مجھ سے، اے اللہ تو اسے مجھ سے نجات دے دے، اللہ تعالیٰ اسے نجات دے دے گا۔ اور ایسے ہی جس نے جنت کا مطالبہ کیا ہے، جنت اللہ سے ڈیمانڈ اور فریاد کرے گی کہ اللہ اس نے جنت کا مطالبہ کیا ہے، اے اللہ رب العالمین سے جنت عطا فرما دے، کیونکہ یہی اصل کامیابی ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جس نے اپنے آپ کو اچھے اعمال اور اخلاق سے جہنم سے دور کر لیا، جنت کا وارث اور حقدار بنا لیا، وہی اصل کامیاب ہے۔ اے اللہ ہمیں اس کامیابی کو حاصل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں ان نیکوکار خوش نصیب بندوں میں بھی ہمارا شمار فرما جو لوگ قیامت کے دن قبر سے بچیں گے، پل صراط پر گزر جائیں گے، دائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے گا، جن کے میزان بھاری ہوں گے، جنہیں جنت میں ہر قسم کی نعمتیں ملیں گی۔ اے اللہ جس میں تیرا دیدار ہوگا جو سب سے بڑی نعمت ہوگی، اے اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کا ہمیں حقدار بنا، ہمیں سعادت مند بنا، ہمیں خوش نصیب بنا۔ اے اللہ ہمیں بد نصیبوں سے ہمیں نکال کر خوش نصیبوں کے گروپ اور زمرے میں داخل فرما۔ اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے۔ ہمیں دنیا میں جب تک زندہ رکھ، جنت و جہنم سے بچنے کی توفیق دیتے رہا، اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے تمام اعمال کو کرنے کی توفیق دیتا رہا۔ اے اللہ جب ہماری موت آئے، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر آئے، کیونکہ جس کے زبان پر آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، اصل کامیابی اس کے حق میں ہوگی۔ اے اللہ ہمیں تو دنیا میں عزت کی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین جو مسلمان اس دنیا کے اندر بیمار ہیں،
انہیں اپنے فضل و کرم سے شفا یابی عطا فرما۔ اے اللہ جو مسلمان قرض دار ہیں ان کے قرض کو دور فرما، اس کی ادائیگی کا راستہ مہیا فرما۔ اے اللہ جو مظلوم ہیں ظالموں کے شکنجے سے آزاد فرما۔ جو مسلمان مر چکے ہیں اے مولا تو انہیں اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لے، ان کے قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دے۔ اے اللہ ہمارے بھائی بشیر بھائی جو آج کل بیماری حالت سے گزر رہے ہیں، اے اللہ رب العالمین انہیں تو شفا یابی عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین جو محنت کر رہے ہیں اس کے بدلے میں، اس اچھے کار کے بدلے میں، اے اللہ رب العالمین انہیں تو شفا یابی عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین ان کی اس بیماری کو ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا، ان کے گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں سے انہیں اللہ رب العالمین تو شفا یابی عطا فرما۔ اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وجزاکم اللہ خیرا۔ ایک سوال ہے صاحب، کوئی آدمی کسی غریب کو پانی کی ویوستھا کر دے تو اس کے بارے میں